بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی 1857 کے مجاہد کی ایک بہترین جامع سوانح حیات آپ کے سامنے ایک کتاب کی تحریری شکل جو ہے وہ پڑھ کر سنائی جا رہی ہے آپ کو۔ یہ تقریر نہیں ہے، کوئی خطاب نہیں ہے، یہ ایک لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر ریکارڈڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیشکش ہے رضا الحسن صاحب کی، اور سوانح نگار ہیں ڈاکٹر سلمیٰ فردوس ساہول صاحبہ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے تعلق ان کا۔ مکتبہ ہے دارالاسلام۔ یہ مفتی صاحب کے صاحبزادے ہیں رضا الحسن صاحب، ان کی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے پیش کرنے کے ساتھ تعاون کیا گیا ہے الطاف کیٹرنگ کمپنی اور گولڈ کریسنٹ، چودھری اعجاز صاحب اور جناب محمد الطاف حسین بھٹا صاحب، الطاف کیٹرنگ۔ بندہ نچیز جس کی آواز اور تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، حافظ طالب حسین کے نام سے، اور اسٹوڈنٹ لائف کا نام ہے طالب شاکر، اور دادا جی نے نام رکھا تھا طالب حسین۔ پیشی خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ کتاب کی جو شکل ہے وہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ یقیناً جو شوق رکھتے ہیں کہ سنا جائے، جیسے کوئی پڑھتا ہے کتاب تو کسی کا یہ شوق ہوتا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، سنوں، کوئی کتاب مجھے سنائے، کوئی لکھی ہوئی داستان مجھے سنائے۔ تو میں لکھی ہوئی تحریر ڈاکٹر صاحبہ کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی شخصیت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات زندگی پر ہے۔ صفحہ نمبر 11، مقدمہ۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ 19ویں صدی کے بر صغیر پاک و ہند کے بے مثل عالم، حافظ قرآن و حدیث، منطق اور فلسفہ کے امام، ماہر علم کلام، بر صغیر میں شان رسالت کے اول محافظ اور حسان الہند تھے۔ آپ عربی کے نمائندہ شاعر، ادیب، فارسی زبان و ادب کے ماہر کامل، اردو زبان و ادب کے محسن، نقاد، غالب، ساز و مومن شناس، مجالس سے علماء، ادباء، شعراء، امراء اور رؤساء کے صدر نشین رہے۔ آپ آخری مغل بادشاہ تاجدار بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے جہاد آزادی کے دوران مشیر و معتمد، سلطنت ہند کے لیے اردو زبان میں پہلا اور مختصر ترین آئین بنانے والے قانون دان، سیاسی و اقتصادی بصیرت کے حامل مفکر، انگریزوں کے سب سے بڑے مخالف، دشمن ان کے خلاف جہاد کے فتوے دینے والے بڑے عالم، جہاد پر ابھارنے والے رہنما، اور جنگ آزادی 1857 کے ہیرو تھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا نمایاں ترین پہلو ان کا فاروقی طرز عمل اور حسانی کردار ہے۔ ان کا دوسرا بڑا کارنامہ اوائل شباب سے تاحیات انگریزوں کی مخالفت کرنا ہے۔ پہلے کردار سے وہ فتنہ انکار ختم نبوت کے ظہور کا راستہ روکتے رہے، تو دوسرے سے ان کا مقصود بر صغیر میں عیسائیت کی ترویج روکنا تھا۔ ان کے یہی دو کردار ان کے سب سے بڑے جرم ٹھہرے۔
پہلے کی برداشت میں ان کی ہشت پہلو شخصیت کی چکاچوند کو گھٹانے کے لیے تاریخی حقائق مسخ کرنے کی منظم تحریک چلائی گئی، تو دوسرے کی سزا میں ان کی تمام جائیداد اور کتب خانہ ضبط کر کے انہیں تاحیات کالے پانی جزائر انڈمان بھیج دیا گیا، جہاں وہ شہید جنگ آزادی مدفون ہیں۔ جنگ آزادی 1857 کے بعد علامہ فضل حق کا خاندان زبوں کا شکار اور خیر آبادی مکتب زوال پذیر ہو گیا۔ زبانیں گونگ ہو گئیں، لب ساکت ہو گئے، قلم حقائق بیانی سے ڈر گئے۔ لکھنے والے ہیں جیسے ملکہ وکٹوریہ کی فرمائش پہ لکھی گئی مرزا غالب کی دستمبو، خوف سے یا رضا جوئی میں جنگ آزادی 1857 کو بغاوت اور غدر لکھنے لگے، جیسے منشی ذکاء اللہ کی تاریخ عروج عہد سلطنت انگلشیہ، جس سے تاریخی حقائق پر غبار آ گیا۔ برصغیر پر قابض استعماری قوت انگریز نے اپنے ظلم و بربریت کی وہ تاریخ رقم کی کہ بڑے بڑے مجاہدین حتیٰ کہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر بھی اس جہاد میں اپنے حصے سے انکاری ہو گئے۔ غالب نے لکھا، ہندوستان کا قلم روبے چراغ ہو گیا، لاکھوں مر گئے، جو زندہ ہے ان میں سینکڑوں گرفتار بند ہے، جو زندہ ہے اس میں مقدور نہیں۔ غالب اور سن 57 صفحہ 119۔ مرزا ہرگوپال تفتہ کو لکھا، غالب صاحب نے، یہاں کا حال سن لیا کرتے، اگر جیتے رہے اور ملنا نصیب ہوا تو کہا جائے گا، ورنہ قصہ مختصر، قصہ تمام ہوا، لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ غالب نام آورم کتاب کا نام۔ بقول رئیس احمد جعفری، غدر کے بعد غدر کا ذکر بھی کتنا روح فرسا تھا، اور ان شخصیتوں کا تذکرہ جنہوں نے اس انقلابی تحریک میں مردانہ حصہ لیا تھا، اپنی جان سے ہاتھ دھونا تھا۔ 20ویں صدی کی تقریب نصف میں انگریز بر صغیر سے رخصت ہوا، آزادی کی صبح طلوع ہوئی اور حقائق ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ مولانا عبدالشاہد خان شروانی نے علامہ فضل حق خیر آبادی کی جنگ آزادی 1857 کی تاریخ پر مشتمل عربی تصنیف التراث الہندیہ اور قصائد کا اردو ترجمہ کیا، جسے انہوں نے ما عربی متن اور علامہ کی حالات زندگی پر مشتمل طویل مقدمے کے باغی ہندوستان کے نام سے 1947 میں طبع کروایا۔ کالے پانی جزائر انڈمان میں قید جنگ آزادی 1857 کے ہیرو کے قلم سے لکھی اس تاریخ اور آب بیتی کو بر صغیر پاک و ہند میں بہت پذیرائی ملی۔ اس کے اب تک پاکستان اور ہندوستان سے 10 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ خیال رہے کہ باغی ہندوستان جب جنگ آزادی 1857 کی تاریخ پہ پہلی کتاب ہی نہیں بلکہ خیر آبادیات کے موضوع کا بھی نقش اول ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کی اس سے قبل کوئی سوانح حیات دستیاب نہ تھی۔ جنگ آزادی 1857 پہ علامہ فضل حق خیر آبادی کی یہ تحریریں ان کی خود نوشت سوانح حیات بھی ہیں۔ ان کے حمزیہ قصیدے میں موجود ان اشعار سے جن میں انہوں نے اپنے شاندار ماضی کو یاد کیا ہے، اس خود نوشت کی تکمیل ہو گئی ہے۔ رئیس احمد جعفری کی طرح ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے بھی علامہ فضل حق خیر آبادی کی سیرت و کردار پر کوئی کتاب وجود نہ ہونے پر متاثر ہو کر لکھا۔ ان کے تلامذہ کا حلقہ بھی وسیع تھا، جس میں اس دور کے مشہور علماء شامل تھے۔ ان کے صاحبزادے مولانا عبداللہ خیر آبادی صدر نشین اصحاب علم و فضل تھے۔ خاندان میں علمی روایات متوارث تھی رہیں، مگر افسوس کہ علامہ فضل حق کی سیرت و سوانح کے بارے میں ہمیں ان بزرگوں سے تحریری صورت میں کچھ نہ ملا۔ ہم اصل تذکروں میں بھی بہت مختصر ذکر ملتا ہے۔ سر سید احمد خان نے علامہ فضل حق کی حیات میں ان کی وفات سے 14 سال پہلے 1846 میں آثار الصنادید یعنی تذکرہ اہل دلی تالیف کی۔
اس میں انہوں نے اختصار کے ساتھ مگر بہت شاندار الفاظ میں علامہ کی مدح سرائی کی ہے۔ مرزا اسداللہ خان غالب کی تحریرات میں جا بجا علامہ کے تشکر و تفکر اور ان کی وفات پہ انتہائی حسرت و یاس کا اظہار ملتا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کی وفات کے طویل عرصے بعد 1346 ہجری تقریباً 1927 میں حکیم بہاؤالدین گوپاموی وفات 1962 نے علماء سیتاپور کے حالات میں کتابچہ سیر العلماء مرتب کیا۔ اس میں علامہ کے حالات 2 صفحات میں لکھے۔ حکیم گوپاموی صاحب کے بعد مفتی انتظام اللہ شہابی گوپاموی ثم اکبر آبادی، جن کی وفات 1968 میں ہوئی، نے مولانا فضل حق خیر آبادی عبداللہ خیر آبادی کے نام سے ایک طویل مضمون لکھا، جو رسالہ مصنف علی گڑھ میں باہتمام سید علی الطاف بریلوی شائع ہوا۔ اس کے بعد اسی میں کچھ تغیر و تبدل کر کے وہ اسے اپنی دوسری تصانیف غدر کے چند علماء وغیرہ کا جز بناتے رہے۔ حکیم سید محمود احمد برکاتی، جن کی وفات ہے 9 جنوری 2013، کے قلم تحقیق نے فضل آبادی خیر آبادی، فضل حق خیر آبادی اور سن 57 کے نام سے کتاب تحریر کر کے علامہ کی سیاسی زندگی کے ضمن میں حقائق پیش کیے۔ یہ مختصر مگر انتہائی مفید کتاب پہلی مرتبہ 1975 میں برکات اکیڈمی کراچی سے شائع ہوئی اور پھر مئی 1987 میں مکتبہ قادریہ لاہور سے طبع ہوئی۔ پروفیسر ایوب قادری کا مقالہ مولانا فضل حق خیر آبادی دور ملازمت اپنے تنقیصی پہلو کے باوجود ایک مفید مطالعہ تحریر ہے۔ یوں ہی ڈاکٹر معین الدین عقیل کا مقالہ فضل حق خیر آبادی ایک کتابیاتی جائزہ علامہ بر تحقیق و معاون ہے۔ اس مقالہ میں ان تمام مصادر و مراجع کا تقریباً جائزہ و احاطہ ہے جن میں علامہ خیر آبادی کا ذکر یا نام موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان مراجع میں سے ہر ایک کا بتوا، سن طباعت اور متعلقہ صفحات تک کی معلومات درج کی ہیں، مگر افسوس کہ ان میں سے بیشتر مراجع ناپید ہیں اور یا ان تک رسائی مشکل ہے۔ اچھا ہوتا اگر ڈاکٹر صاحب ان مصادر و مراجع کے مندرجات منوعاً قارئین تک پہنچانے کا اہتمام کرتے۔ راقیمہ نے علامہ فضل حق خیر آبادی کی جامع اور معتبر سوانح حیات کی فوری تالیف کی ضرورت کو محسوس کیا۔ معاصر مصادر و مراجع جنگ آزادی 1857 کے اصل کرداروں اور آئینی شاہدین کی تحریرات میں موجود حقائق کو 446 صفحات میں ترتیب دے کر 2001 میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ 21ویں صدی میں علامہ فضل حق خیر آبادی کی حیات و شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کا نہ صرف آغاز ہوا بلکہ ہندوستان میں مولانا یاسین اختر مصباحی کی سربراہی میں فضل حق شناسی کی باقاعدہ تحریک چلی۔ اگست 2011 میں علامہ فضل حق خیر آبادی کی وفات کے 150 سال مکمل ہونے پر ان کی یاد میں نہ صرف سیمینار اور کانفرنسیں منعقد ہوئیں بلکہ اس کے تحت خاص شمارے اور خیر آبادیات سید الحق بدیونی، علامہ فضل خیر آبادی چند عنوانات از خوشتر نورانی، امتناع النظیر کا اردو ترجمہ از مولانا محمد ناظم علی رضوی مصباحی جیسی یادگار کتب بھی منصہ شہود پر آئیں۔ ایک کتاب علامہ فضل حق خیر آبادی کے دوسرے ایڈیشن کی ضرورت جلد ہی محسوس ہونے لگی۔ خواہش ہوئی کہ دوسرا ایڈیشن پہلے سے بہتر اور علامہ کے عربی دیوان سے مزید معلومات کا حامل ہو۔ یوں باوجود دوسرا ایڈیشن غیر متوقع تاخیر کا شکار ہو گیا۔ جواب ترمیم جو اب ترامیم و اضافے کے ساتھ نظر قارئین ہے۔ اس اشاعت میں علامہ کی سب سے بڑی دینی خدمت، امتناع النظیر اور بے مثال سیاسی کردار پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔ جنگ آزادی 1857 کے اسباب، واقعات، نتائج اور
دیگر ممتاز قائدین کے کردار کا بیان بھی کتاب کا حصہ ہے۔ علاوہ ازیں اس کتاب میں علامہ کی پہلودار شخصیت کے اس دور کی ممتاز شخصیات خصوصاً غالب کے ساتھ روابط بطور خاص روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ کتاب موضوع حاضہ کے قارئین کے علاوہ سیرت، اردو ادب اور تاریخ کے طلباء و محققین کے لیے بھی مفید مطالعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرمائے، آمین۔ آخر میں راقمۃ الحروف شرف اہل سنت علامہ عبدالحکیم شرف قادری، حکیم سید محمود احمد برکاتی اور والد گرامی چوہدری سعید احمد ساہول کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہے اور اپنے اہل خانہ و احباب کی شکر گزار ہے، جن کے غیر معمولی تعاون سے یہ کتاب دوسری بار آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ ان سب کو دونوں جہانوں میں بہت نوازے، آمین۔ دارالاسلام کے مؤسس و مدیر عزیز القدر رضا الحسن خیرآبادی تراث و ادبیات کا فروغ و احیاء کر کے اکابر کی کوتاہیوں کا ازالہ کر رہے ہیں۔ نوعمری میں ان کی یہ کاوشیں غیر معمولی اور قابل قدر خدمات ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، کامیاب فرمائے اور حق شناسوں، فضل حق پسندوں اور قدردانوں کو فکری و عملی طور پر اس عظیم کاوش کا حصہ بنائے۔ ڈاکٹر سلمہ فردوس ساہول، بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد، 20 اگست 2021۔ پیج نمبر 21، پہلا باب، ذاتی و خاندانی احوال۔ علامہ فضل حق خیرآبادی، ذاتی و خاندانی احوال۔ ولادت: علامہ محمد فضل حق خیرآبادی 1212 ہجری 1797 میں خیرآباد میں پیدا ہوئے۔ خیرآباد کا تعارف: خیرآباد بھارت کے صوبہ اتر پردیش، ضلع سیتاپور کا قدیم قصبہ دلی کے جنوب مشرق میں 500 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اسے سلطان ابراہیم نے 11ویں صدی عیسوی میں آباد کیا تھا۔ ہندوستان کے مشہور مردم خیز قصبات میں خیرآباد کا نام صف اول میں صدیوں سے رہا ہے۔ یہاں بڑے بڑے نامور علماء اکرام، اولیاء اعظام گزرے ہیں، اس لیے خیرآباد کو خیر البلاد اور شیراز ہند کہا اور لکھا جاتا رہا ہے۔ بہت سے نامور شعراء کا تعلق بھی خیرآباد سے ہے۔ خیرآباد عہد اکبری میں سرکاری کمشنری ضلع صدر مقام تھا۔ یہ قصبہ برابر فروغ و عروج حاصل کرتا رہا، مگر انگریزی دور حکومت میں اسے زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریز نے اس کی مرکزیت کو ختم کر کے یہاں بے روزگاری اور ویرانی کو فروغ دیا، یہاں تک کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ خیرآباد کو خیرآباد کہنے پر مجبور ہو گیا۔ انگریز کے اس رویے کی بہت ساری وجوہ ہیں، ان میں اہم اور بڑی وجہ علامہ فضل حق خیرآبادی کا جہاد آزادی میں حصہ لینا اور ایک صوبیدار راجہ ہر پرشاد خیرآبادی کا ملکہ نیپال سے مل کر علم بغاوت بلند کرنا ہے۔ علوم دینیہ، عقلیہ، عربیہ کی تحصیل: علامہ فضل حق خیرآبادی دلی میں بڑے ناز و نام میں پلے بڑھے۔ حدیث کے علاوہ باقی تمام علوم کی تحصیل اپنے فاضل اجل والد صاحب سے کی۔ حدیث کی تعلیم کے لیے اس دور کے نامور مدرس شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور علوم عربیہ میں والد صاحب کے علاوہ شاہ عبد العزیز دہلوی کے بھی تلمیذ رہے۔ 13 سال کی عمر میں تکمیل علوم اور 4 ماہ میں حفظ۔ سبحان اللہ۔ ہم اثر مورخ مولوی رحمان علی کے مطابق علامہ فضل حق نے 13 سال کی عمر میں 1225 ہجری 1810 عیسوی میں علوم عقلیہ اور نقلیہ کی تحصیل سے فراغت پائی اور 4 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ نوعمری میں تدریس:
تکمیل علوم پر مولانا فضل امام نے اپنی معقولات کی درسگاہ کے چند اسباق ان کے سپرد کر دیے۔ علامہ نے بڑے اعتماد سے اپنی عمر سے چند عمر کے طلباء کو درس دینا شروع کر دیا۔ اسی دور میں علامہ نے اپنی نوجوانی کی ترنگ میں ایک غبی کن ذہن مگر معمر طالب علم کی غباوت پر جھنجھلا کر کتاب اٹھا کر پھینک دی۔ اس نے جا کر مولانا فضل امام سے شکایت کر دی۔ مولانا نے اسی کے سامنے اپنے ہونہار فرزند کو بلا کر طالبان علوم کے ساتھ اس سخت گیرانہ عمل پر شدید سرزنش کی اور طلباء کے احترام اور ان کے ساتھ لطف سے پیش آنے کی ہدایت کی۔ اس طرح ایک فاضل باپ نے اپنے نوجوان فرزند کو ایک جلیل القدر مدرس بننے کی تربیت دی۔ وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت دومن دہلوی کے دستے مبارک پر بیعت ہوئے۔ اس نوعمری کے دور میں تدریس کا بھی آغاز کر دیا اور یہ سلسلہ آخر عمر تک جاری رہا، جو تقریباً نصف صدی پر محیط ہے۔ خاندان فاروقی سلسلہ نسب۔ علامہ خیر آبادی کا سلسلہ نسب 32 واسطوں سے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے خاندان اور خانوادہ ولی اللہ میں قربت داری تھے، اس لیے 14 واسطوں کے بعد نسب مشترک ہے۔ علامہ کے اجداد شیر الملک بن عطا الملک ایران کے ایک قطع کے حاکم تھے۔ زوال حکومت پر ان کے دونوں بیٹے شمس الدین بہاؤالدین ہندوستان ہجرت کر آئے، یہی مقیم ہو گئے۔ شمس الدین کی اولاد سے شاہ ولی اللہ دہلوی کا خاندان ہے، جبکہ بہاؤالدین کی اولاد سے علامہ فضل حق خیر آبادی کا خاندان ہے۔ شجرہ آپ کے سامنے۔ فضل حق بن مولانا فضل امام بن شیخ محمد ارشد بن حافظ محمد صالح بن ملا عبد الواجد بن عبد الماجد بن قاضی صدر الدین بن قاضی اسماعیل ارگامی بن قاضی عماد بدیونی بن شیخ ارزانی بدیونی بن شیخ منور بن شیخ خطیر الملک بن شیخ سالار شام بن شیخ وجی الملک بن شیخ بہاؤالدین بن شیر الملک بن شاہ عطا الملک بن ملک بادشاہ بن حاکم بن عادل بن طاہرون بن جرجیس بن احمد نامدار بن محمد شہریار بن محمد عثمان بن دابان بن ہمایوں بن قریش بن سلیمان بن عفان بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مفتی و قاضی آبا و اجداد۔ علامہ کا خاندان اپنی عالمانہ بزرگی جلالت کے اعتبار سے ہندوستان میں مشہور تھا اور کئی صدیوں تک ہندوستان کی مسند علم پر متمکن رہا۔ شیخ بہاؤالدین قبۃ الاسلام بدایوں سے کے مفتی تھے۔ شیخ ارزانی بدیونی نامور بزرگ اور اعلیٰ درجے کے مفتی تھے۔ شیخ عماد بدیونی اور شیخ اسماعیل ہرگامی ہرگام کے قاضی تھے۔ ملا ابو الوائز ہرگامی مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے اتالیق اور فتاوی عالمگیری کی تدوین میں شریک تھے۔ علامہ فضل حق کے والد مولانا فضل امام خیر آبادی جامعہ منطق و فلسفہ کے بانی۔ علامہ کے والد مولانا ماجد فضل امام خیر آبادی ایک نامور عالم معقولات کے یگانہ عصر فضلاء میں سے تھے۔ وہ خیر آبادی سلسلہ کے پہلے نامور بزرگ ہیں جو معقولات کی تدریس اور ترویج کے باعث معروف ہوئے۔ دلی میں ان کی قائم کردہ درسگاہ معقولات کی ایسی یونیورسٹی تھی جس کی مثال شاید ہی ہندوستان میں کہیں اور ملے۔ پہلے صدر الصدور۔ دلی میں وہ اپنے وطن خیر آباد سے 19ویں صدی کی ابتدا میں تشریف لائے۔ وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج تھا۔ مولانا شروع میں عدالت کے مفتی تھے، پھر صدر الصدر سب جج مفتی اعظم مقرر ہو گئے۔ وہ پہلے ہندوستانی مسلمان تھے جنہیں کمپنی نے دیسی ملازمین کو عطا کیا جا سکنے میں سب سے بڑا عہدہ دیا تھا۔ طور صدر الصدور ان کے فرائض میں قاضی کی اسامیوں کے لیے امیدواروں کا امتحان، مالی مدد یا عطائے املاک
جگیریں عطا کرنا، علماء، صلحاء، نداروں اور تعلیم یافتہ افراد کی جانب سے مدد معاش کی درخواستوں کی جانچ پڑتال شامل تھی۔ 1827 کے لگ بھگ مولانا فضل امام اپنے عہدہ سے دستبردار ہوئے تو ان کی جگہ ان کے شاگرد مفتی صدر الدین آزردہ صدر صدور دہلی مقرر ہوئے۔ سبکدوشی کے بعد مولانا فضل امام کچھ عرصہ مہاراجہ پٹیالہ کی ملازمت سے منسلک رہے اور پھر اپنے وطن خیر آباد لوٹ گئے۔ سلسلہ درس و تدریس۔ ملازمت کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ مولانا فضل امام خود مولانا عبد الواجد خیر آبادی کے تلمیذ تھے، جبکہ ان کے تلامذہ میں امام منطق و فلسفہ، مشہور شاعر و ادیب، عظیم مدبر و رہنما علامہ فضل حق خیر آبادی، ممتاز عالم و ادیب اور صدر الصدور دلی مفتی صدر الدین آزردہ تھے، جو کہ سر سید احمد خان بانی علی گڑھ یونیورسٹی، نواب یوسف علی خان، نواب صدیق حسن خان کے استاد تھے۔ مولانا فضل امام کے ایک شاگرد مشہور صوفی و سیاح شاہ غوث علی قلندر تھے، جنہوں نے مولانا کی وفات کے بعد سلسلہ تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اور وطن کو چلے گئے، حالانکہ اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ تصانیف۔ آپ سے بہت سی تصانیف بھی یادگار ہیں، جیسے المرقات۔ مولانا فضل امام کی یہ تصنیف عربی زبان میں علم منطق پر ہے، تمام مدارس میں پڑھی جاتی ہے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اس کی ایک شرح مولانا کے پوتے مولانا عبد الحق خیر آبادی اور دوسری نواب صدیق حسن خان کنوجی کے بیٹے نے کی۔ علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے المرداد کے نام سے عربی میں حاشیہ لکھا۔ سب سے پہلے یہ کتاب 1886 میں اور پھر 1888 میں دلی سے طبع ہوئی۔ دوسری کتاب حاشیہ الحاشیہ الزاہدیہ القطبیہ، یہ حاشیہ مطبوعہ ہے، اس کا قلمی نسخہ مخطوطات بانی پور میں 2273 کے نمبر سے موجود ہے۔ نمبر 3 حاشیہ الحاشیہ الزاہدیہ الجلالیہ، یہ حاشیہ عربی زبان میں ہے، اس کا قلمی نسخہ مخطوطات ایوان ہند دلی میں 1513 کے نمبر سے موجود ہے۔ تشہیز الاذہان فی شرح المیزان، یہ بھی عربی کی غیر مطبوعہ تصنیف ہے اور مخطوطات ایوان ہند دہلی میں 1529 کے نمبر سے موجود ہے۔ تلخیص الشفا، اس کا ایک قلمی نسخہ علی گڑھ یونیورسٹی میں مجموعہ سبحان اللہ کی فہرست مخطوطات 82 کے نمبر اور رامپور لائبریری کی فہرست مخطوطات میں 381 کے نمبر سے ہے۔ نمبر 6 الحاشیہ الافق المبین، اس کا قلمی نسخہ مفتی نظام اللہ شہابی کے کتب خانے میں موجود ہے۔ نمبر 7 آمد نامہ، مبتدیوں کے لیے فارسی اساتید پر مشتمل ایک مفید کتابچہ ہے۔ اس کی باب پنجم میں وقت کے سرکردہ علماء فضلاء کا تذکرہ ہے، جسے مفتی انتظام اللہ شہابی نے علیحدہ کتابی صورت میں تراجم الفضلاء کے نام سے مرتب کیا۔ یہ 1965 میں کراچی سے شائع ہو چکا ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ اور حواشی AS بسمی انصاری نے لکھے ہیں، جبکہ قلمی نسخہ لاہور پور کے موقوفہ کتب خانہ میں ہے۔ ترجمہ تاریخ یمینی، ترجمہ تاریخ یمینی اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اختصاراً ہے کہ مخطوطہ عمر کا نمبر 241 ہے، جبکہ علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری نے مقدمہ تاریخ یا خلاصۃ التواریخ کے نام سے 2 نسخوں کا ذکر کیا ہے، ایک کتب خانہ عجائب گھر لاہور میں 90 کے نمبر سے اور دوسرا کتب خانہ گنج بخش راول پنڈی صدر میں۔ اس کا ایک اور نسخہ رضا لائبریری رامپور میں ہے۔ تاریخ یمینی کو تاریخ عتبی بھی کہا جاتا ہے، اسے ابو نصر محمد بن عبد الجبار عتبی نے عربی زبان میں تصنیف کیا۔ یہ کتاب ناصر الدین سبکتگین اور محمود غزنوی دور کا اہم ترین
اور تاریخ ایران کا قدیم و مستند ماخذ سمجھی جاتی ہے۔ مولانا فضل امام نے اس تاریخ کا 1224 ہجری کو دلی میں عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا۔ نخبۃ السیر، اس کا قلمی نسخہ صاحب زادہ عبید اللہ خان رئیس ٹونک کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ عربی شعر و ادب میں مقام۔ مولانا فضل امام عربی شاعر اور ادیب بھی تھے۔ مولانا کریم الدین حسن مورک لکھتے ہیں، ان کے اشعار اور عبارات عربی بہت ہیں اور بہت بڑے فاضل تھے۔ سر سید احمد خان لکھتے ہیں، علوم ادبیہ کو ان کی زبان دانی سے افتخار تھا، اور یہ کہ اگرچہ نظم و نثر تہذیب و دری آپ کا بہت ہے، لیکن ترتیب کتاب کے وقت راقم کے پاس موجود نہ تھا، اس واسطے جس کا شرف سے مشرف نہ ہوا۔ علمی مرتبہ، مولانا فضل امام کس پائے کے عالم اور فاضل تھے، اس کا کچھ اندازہ سطور ذیل سے ہوتا ہے جو سر سید احمد خان نے مولانا کے وصف میں لکھی۔ اکمل افراد نوع انسی، مبہد انوار فیوز قدسی، سرا بسر چشم عین الیقین، مؤسس اساس ملت دین، ماہی اثار جہل، ہادم بنائی اتصاف، محیی مراسم علم، بانی مبانی انصاف، قدوہ علماء فہول، حاوی معقول و منقول، سند اکابر روزگار، مرجع عالی و ادانی ہر دیار، مزاج دان شخص کمال، جامع صفات جلال و جمال، مورد فیض ازل و عہد ابد، مطرح انظار سعادت سرمد، مصداق مفہوم تمام اجزا، واسطۃ العقد، سلسلہ حکمت اشراقی و مشائی، زبدہ کرام، اسوہ اعظام، مقتدیٰ انام، مولانا و مخدومنا مولوی فضل امام، ادخلہ اللہ المنعم فی الجنت النعیم بلطفۃ الامین، بلطفہ الامین۔ مجال نہیں کہ آپ کے اوصاف ندا اور محامد پسندیدہ تقریر کر سکے، اگر 1000 برس مشقت سخت کرے اور اسی ذکر میں زبان سخن سنجی سے معارف نہ رکھے، یقین ہے کہ 1000 سے ایک نہ ادا ہو سکے۔ صفحہ نمبر 28 پر آپ پہنچ چکے ہیں۔ علوم عقلیہ اور فنون حکمیہ کو ان کی طبقات سے اعتبار تھا، علوم ادبیہ کو ان کی زبان دانی سے افتخار۔ اگر ان کا ذہن رسا دلائل قاطعیہ بیان نہ کرتا، فلسفہ کو معقول نہ کہتے، اور اگر ان کا فکر صاحب براہین ساتیہ قائم نہ کرتا، اشکال ہندسی تار عنکبوت سے سست تر نظر میں آتی۔ اس نواح میں ترویج علم و حکمت و معقول کی اسی خاندان سے ہوئی، گویا وہ دودہ والاطبار سے اس علم کی یکجہتی بہم پہنچائی ہے۔ مولانا فضل امام کے علمی مرتبے سے آگاہی ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے جو علامہ فضل حق نے حاشیہ شرح سلم میں والد گرامی کا قول نقل کرتے ان کے تعارف میں تحریر کیے۔ وجاب عنہ ابی و سیدی سید الآباء واسوۃ اعظم الحکماء ذو المناقب الباہرہ والمناصب الظاہرہ والمفاخر الظاہرہ والمآثر الظاہرہ والمعارف الفاخرہ والعوارف الزاخرہ، الامام الحمام محمد فضل امام دام مجدہ ومد ظلہ علی مفارق الانام۔
جی اولاد کی طرف آتے ہیں۔ مولانا فضل امام نے 3 شادیاں کی۔ پہلی اہلیہ صدرپور سے تھیں، ان کے وطن سے 3 صاحبزادیاں نورہ، مہرہ، ظہور النساء، اور 3 صاحبزادے علامہ فضل حق خیرآبادی، فضل عظیم۔ یہ علامہ فضل حق خیرآبادی کے برادر اکبر تھے اور فارسی کے شاعر اور انشا برداشت تھے۔ اکثر تذکرہ نے ان کو تذکرہ کیا ہے۔ وہ 19ویں صدی کے دوسرے اشرے میں سہارنپور میں افسر مقرر ہوئے۔ اسی زمانے میں علامہ فضل حق دلی سے بھائی کے یہاں سہارنپور جایا کرتے تھے۔ عبد القادر رام پوری لکھتے ہیں، منشی فضل عظیم فارسی نظم و نثر میں مہارت رکھتے ہیں۔ جو واقعہ پیش آئے اس کی کیفیت قلم برداشتہ لکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے گورکھوں انگریزوں کے جنگ کی کیفیت کو وقائع کو ہندوستان کے نام سے قلم کیا ہے۔ یہ کتاب 1269 ہجری کو مطبع مصطفائی دلی سے شائع ہوئی۔ اس وقت وہ سہارنپور کے ڈپٹی کلکٹر بن چکے تھے اور جنگ آزادی 1857 سے قبل